الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس۔ یہ جو آیات مبارکہ پڑھی جائیں گی ان میں اللہ تعالیٰ نے سود کا ذکر کیا ہے، اور سود ایسی بیماری ہے کہ جو آج کے دور میں عام و خاص سب کے اندر موجود ہے، اور ایسی بھیانک بیماری ہے کہ اس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ تو اللہ کا پاک ارشاد ہے کہ جو لوگ کھاتے ہیں سود نہیں کھڑے ہو سکیں گے وہ، مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جس کو شیطان یعنی جن نے لپٹ کر دیوانہ کر دیا ہو۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خرید و فروخت یعنی کاروبار کرنا بھی تو سود ہی کی طرح ہے، اور اللہ نے حلال کیا ہے خرید و فروخت کو اور حرام کیا ہے سود کو۔ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، پس جس کو پہنچی نصیحت اس کے پروردگار کی طرف سے اور وہ رک گیا، سو اس کے لیے جو ہو چکا پہلے وہ ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو کوئی پھر لے سود تو پس یہی ہیں اصحاب نار یعنی جہنمی، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کے اندر یہ بات بتلا دی کہ جب یہ لوگ قیامت کے روز اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اس طرح اٹھیں گے سود کھانے والے لوگ کہ جس طرح ان کو جن یعنی شیطان نے لپٹ کر دیوانہ کر دیا ہو۔ نہ زبان قابو میں ہے، نہ نگاہ قابو میں ہے، نہ کان قابو میں ہے، نہ پاؤں قابو میں ہیں، تو دیوانوں کی سی حالت ہوگی، اور یہ پہچانے جائیں گے کہ یہ سود خور ہیں، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ تو اتنی بھیانک اور خطرناک سزا تو قیامت کے روز ملنی ہے۔ اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی کہ جس کو میری طرف سے نصیحت پہنچ گئی اور وہ اس سے رک گیا، یعنی اب تک جو سلسلہ تھا چلو تھا، اب نصیحت پہنچ چکی ہے، اس کے بعد بھی باز نہیں آتا ہے، تو فرمایا اصحاب النار، یہی ہے آگ والے، یہی ہے جہنمی، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ نے ان آیتوں میں کتنے کھلے طور پہ یہ بات سمجھائی ہے مسلمانوں کہ سود حرام ہے، اور اس کا کھانے والا قیامت کے دن کتنی بھیانک سزا پائے گا۔ یہ تو آخرت کی سزا ہے، میں آپ کو دنیا کی سزا سمجھاؤں کہ دنیا کے اندر کیا سزا ملتی ہے۔ دنیا کے اندر یہ سزا ملتی ہے کہ یہ سود یعنی گندی چیز ہے، اور ناپاک چیز جب کہیں پر داخل ہوتی ہے تو اس کو بھی ناپاک بنا دیتی ہے۔ مان لو ناپاک پیسے سے آپ نے کوئی چیز کھائی، اس سے آپ کے جسم کے اندر خون بنا، تو وہ تو ناپاک پیسے سے بنا ہوا ہے۔ اور آپ ہی بتائیں کہ اگر کوئی ناپاک چیز پاک میں ملا دیں تو وہ بھی ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح گندی چیز یعنی سود جب وہ جسم میں داخل ہوگا تو جسم کو بھی ناپاک بنا دیتا ہے، پھر انسان کی عقل ناپاک، دل ناپاک، ہر وقت دل گناہ کو چاہنے لگتا ہے۔ یہ نحوستیں انسان کے اوپر پڑتی ہیں سود کی وجہ سے۔ تو سود بہت گندی اور بہت غلط چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی تو ایک کاروبار ہے، جیسے خرید و فروخت کاروبار کرنا، کسی چیز کا لینا دینا بیچنا، یہ بھی تو جو ہے کاروبار ہی کی طرح ہے۔ تو میں آپ کو سمجھا دوں، اگر آپ اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، آپ یہ نہ دیکھیں کیا چیز کس طرح ہے، اول تو وہ اس طرح ہے نہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے لیے تو یہ اہم بات ہے کہ یہ حکم کس نے دیا ہے، یعنی اللہ نے۔ جیسے ایک شاعر کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا
تو اس نے یوں کہا کہ زاہد، اس کا نام زاہد تھا، کہ زاہد یہی مسئلہ ہے تو مجھے اس میں کلام ہے، وہ میں جو خلد بری میں روا میں قدے میں حرام ہے۔ یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ شراب جنت میں تو حلال ہے اور دنیا میں حرام ہے، جس کی مثال میں خانے کی سی ہے دنیا کی۔ تو اس نے شعر کے اندر اپنے جذبات کو اور اپنے خیالات کو پیرونے کی کوشش کی اور یوں کہا کہ زاہد یہی مسئلہ ہے تو مجھے اس میں کلام ہے، وہ میں جو خلد بری میں روا میں قدے میں حرام ہے۔ تو دوسرے شاعر نے جواب دیا کہ نہ بہک تو ادھر ادھر، خدا کا یہی نظام ہے، نہ بہک تو ادھر ادھر، خدا کا یہی نظام ہے، وہ جو کہے تو حلال ہے، وہ جو کہے تو حرام ہے۔ تو کتنے بہترین انداز میں اس نے اس کو سمجھایا۔ تو یہی بات میں عرض کر دوں آپ سے بھی کہ آپ یہ نہ دیکھیں کیا چیز کس طرح ہے، آپ یہ دیکھیں حکم کس نے دیا ہے۔ اللہ نے جس چیز کو حلال کر دیا وہ حلال ہے، جس کو حرام کہہ دیا وہ حرام ہے۔ یہ بات ان کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات تو اچھی طرح ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ سود کھانے والے دنیا کے اندر بھی خطرناک سزا پاتے ہیں، اور کیا سزا ہوگی؟ دیکھو اس کا بھی ذکر کیا کہ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے۔ یعنی سود کھانے والا آپ کو بظاہر دکھائی دے گا کہ یہ فربا ہو رہا ہے، پھل پھول رہا ہے، یا جو ہے اس کی مال کی گروتھ بڑھ رہی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ یمحق اللہ الربا، اللہ تو مال جو سود کا مال ہے اس کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور یاد رہے وہ اپنی بات میں بڑا پکا ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے مگر وہ اپنی بات سے ٹس سے مس نہیں ہوتا، جو کہہ دیا تو بس کہہ دیا۔ صدقات کرنے والے کبھی ہم نے غریب نہیں دیکھے، لیکن سود کھانے والے ہم نے دیکھا کہ کچھ وقت کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ لالے پڑ گئے، گھر میں کھانے تک کو نہ رہا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ نہیں پسند کرتا ہے ہر ناشکرے اور گناہ گار کو۔ دیکھو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے اجر ہے، ولا خوف علیہم، اور نہ خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ آگے فرمایا دیکھو ان آیات کو سننے کے بعد اور یہ سمجھنے کے بعد کہ سود بری چیز ہے، انسان نے توبہ کا ارادہ کر لیا کہ میں توبہ کرتا ہوں، اب نہیں کروں گا۔ اب اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے تمہیں کرنا کیا ہے؟ اب آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو کچھ سود میں سے بچا ہوا ہے، یعنی جو آپ پرسنٹ لے رہے ہیں اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یعنی آپ سود کا اگر کام کر رہے تھے، کھائی باڑی کا کام چل رہا تھا، آپ نے توبہ کا ارادہ کر لیا کہ میں چھوڑتا ہوں، تو باقی اب جن لوگوں کے پاس آپ کے پیسے گئے ہوئے ہیں کہ اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ جو آپ کے گئے ہوئے ہیں صرف اتنے ہی لیں۔ مثلاً آپ کے 10,000 گئے ہوئے ہیں تو آپ وہی لیں، ایسا نہ وہ سود کا پیسہ بھی آپ اس سے وصول لیں، نہیں، اس کو معاف کر دو، چھوڑ دو، ختم کر دو، چونکہ بری چیز ہے اور گندی چیز کا چھوڑ دینا ہی اچھا ہوتا ہے۔ تو اسی کو اللہ کہہ رہے ہیں وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو اس کو جو سود میں سے ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس اگر نہیں چھوڑتے ہیں تو کتنی سخت بات کہی کہ تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے۔ بتاؤ تو ذرا اللہ سے کون لڑ لے گا؟ کسی میں ہمت ہے کہ اس سے پنجہ آزمائی کر لے؟ فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ،
اور اگر توبہ کرتے ہو تو تمہارے واسطے ہے اصل مال تمہارا، یعنی جو تم توبہ اگر کرتے ہو تو جو مال تمہارا ہے وہ تمہارے لیے ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ کوئی تم پر ظلم کرے گا۔ آگے فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر تنگ دست ہو تو مہلت دے دو کشائش ہونے تک، تاکہ اس کے حالات اچھے ہو جائیں، تو اس کو موقع دو۔ ایک حدیث میں فرمایا اگر تمہارا قرض کسی کے اوپر ہو اور تم اس کو موقع دے دو تو اللہ تعالیٰ جو وہ نیکیاں کرے گا اس کی نیکیوں میں تمہیں نفل نیکیوں میں تمہیں اللہ تعالیٰ حصہ عطا فرمائیں گے اور تمہارے اجر کو دوہرا کر دیں گے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور بخش دو تو بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو یعنی سمجھتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرتے رہو اس دن سے جس دن لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر اس شخص کو جو اس نے کمایا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ والی جو آیت ہے یہ قرآن شریف کی سب سے آخر کی آیت ہے، اس کے بعد کوئی آیت نہیں اتری ہے، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے 31 دن کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک روایت میں 9 دن کا ذکر ہے کہ 9 دن کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ قرآن کی سب سے آخری آیت تھی جو نازل ہوئی، اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ تو میں عرض کر دوں کہ ان آیات مبارکہ کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ کو سود سے توبہ کرنی ہے، چونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سود لیں اور آپ فراوانی پائیں، آپ پھلیں پھولیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ گویا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی پھل پھول رہے ہیں تو درپردہ آپ یہ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اسلام جو ہے جھوٹ کہہ رہا ہے، قرآن معاذ اللہ جھوٹ کہہ رہا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں درپردہ۔ اللہ اپنی بات میں سچا ہے، اس نے کہہ دیا کہ یمحق اللہ الربا، کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو آپ اگر صدقات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو بڑھائے گا۔ آپ سود اگر کھاتے ہیں تو آپ بظاہر دکھائی دیں گے پھل پھول رہے ہیں، لیکن آپ کے کھانے خراب ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب وہ ناپاک چیز آپ کے جسم میں جائے گی، اس سے خون بنے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہی خون تمہارے دل اور دماغ تک پہنچے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، کیا کہیں سے کوئی گندا پانی گزرے تو آپ کو اس میں سے خوشبو آ جائے گی کیا؟ آپ لاکھ کہتے رہیں اس میں سے خوشبو آ رہی ہے، مگر وہ تو دکھائی دے رہا ہے کہ وہ بدبودار چیز ہے، جہاں سے بھی گزرے گی تکلیف ہی دے گی لوگوں کو۔ تو آج نیت کر لیں کہ اے پروردگار، ہم پر جتنی پریشانی آئیں آپ ان کو ختم فرما دیں، اور بے شک یہ ہمارے ہی اعمال ہیں۔ تو توبہ کریں اور سود سے بالکل توبہ کر لیں، اور زندگی میں کبھی بھی سود کی طرف نہ جائیں۔ اور امت مسلمہ سے میری یہ گزارش ہے کہ جب تم سے کوئی مومن آ کر کے قرض کا مطالبہ کرے تو تم اس کے مطالبے کو پورا کر دیا کرو، تاکہ سود لینے کی نوبت ہی نہ آئے۔ تم بھی اپنے ہاتھ کو کشادہ رکھو۔ تم اگر اپنا ہاتھ سمیٹ لو گے، اللہ تم پر اپنا ہاتھ سمیٹ لے گا۔ تم مومنین پر اپنا ہاتھ کھول دو گے، اللہ تعالیٰ تم پر اپنا ہاتھ کھول دے گا۔ اور پھر اسی طرح سے ان سے بھی جو قرض لیتے ہیں، گزارش ہے کہ تم بھی وقت کے پابند بنو۔ لوگ یوں ہی دیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یہ وقت کی پابندی نہیں کرے گا، پیچھے پھر آئے گا۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ اگر کسی سے قرض لیا ہے تو وقت متعینہ پر اس کے قرض کو لوٹا دیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، اور آپ میری ان باتوں پر عمل کر کے دیکھیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ وقت کے بعد کیسا بحال کرتا ہے، کیسی فراوانی بخشتا ہے۔ آپ زندگی بھر مجھے دعائیں دیتے رہیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد